اسی وبا کے دور میں، اسی آزمائش کے زمانے میں، کیونکہ انسان اپنی اپنی سوچ کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، اپنے اپنے فکر کے تناظر میں دعائیں مانگتے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے طریقہ کے مطابق کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب دے لے جتنا دینا ہے، یہیں پہ اللہ آزما لے جتنا آزمانا ہے، یہیں پہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے لے جتنی دینی ہے، لیکن آخرت میں اللہ آسانی کر دے۔ جب اس طرح کی سوچیں، اس طرح کی جب فکریں جنم لیتی ہیں، تو وہاں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہمیں کچھ چیزیں ارشاد فرمائی۔ یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید دنیا کی آزمائشیں آئیں تو پھر آخرت میں آسانیاں ہو جائیں، یہاں بھی حضور علیہ السلام نے ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہمارے زاویہ نگاہ کو بدلا اور ہمیں بتلایا کہ تم کریم رب کے ماننے والے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ شدید بیمار تھے، شدید انہیں تکلیف تھی، اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ جس طرح پرندے کا بچہ کمزور ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، اسی طرح اپنی بیماری کے ساتھ وہ کمزور ہو گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ہم نے حضور کے چہرہ نور پر پریشانی کے آثار دیکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کیا تم کوئی دعا مانگتے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے جو بھی عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے، لیکن آخرت کے عذاب سے مجھے بچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دنیا کے عذاب کو برداشت کرنے کی قدرت رکھتے ہو؟ اگر اللہ کا عذاب تمہیں دنیا میں ملے تو طاقت ہے کہ تم برداشت کر سکو؟ تم سہ سکتے ہو اللہ کے عذاب کو؟ حضور فرمانے لگے تم نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کیوں نہ کی کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، اللہ مجھے آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، اور اللہ مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ دعا تم نے کیوں نہ مانگی کہ یا اللہ دنیا میں عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، اللہ آگ کے عذاب سے بچا؟ یہ کبھی دعا نہ مانگو کہ اللہ دنیا میں عذاب دے لے اور آخرت میں نہ دینا۔ ہم تو اس مالک کا عذاب دنیا میں بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ میرے عزیز، اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ ہم اس کے کمزور بندے ہیں، ہم ناتواں لوگ ہیں، ہم کہاں یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کے عذاب کو سہ سکیں۔ اس کے حضور ناز یہ دعا مانگیں کہ مالک تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تو محبوب رکھتا ہے، اے اللہ یہاں بھی عافیت عطا فرما، وہاں بھی عافیت عطا فرما۔ اس سے عافیت کا سوال کریں، اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں، تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اس سے عافیت مانگیں، اس کی بارگاہ میں عرض کریں اے اللہ تو بڑا ہی کریم ہے، تو ہی کرم فرمائے گا تو بات بنے گی، تو ہی رحم کرے گا تو بات بنے گی، تو ہی رحمت فرمائے گا تو آسانی ہوگی۔ اس بات کو پلے کے ساتھ باندھیں کہ کبھی بھی اللہ سے کسی عذاب کا سوال نہ کریں، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہماری یہ تربیت فرما دی کہ اللہ سے جب بھی سوال کرنا ہے عافیت کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔